ہربل ادویات اور ایلوپیتھک میں کیا فرق ہے؟ اور بغیر سرجری کے ایلوپیتھک کی ادویات سے جسم کے اندر کسی بھی مرض کا مستقل اور کامیاب علاج کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جسم کے اندر کسی بھی مرض کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے؟ اور کسی بھی بیماری کی صورت میں ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہونے والے 3 بنیادی اسباب کون کون سے ہیں جو کہ ہمارے 6 فعلی اعضاء کے اوپر بیماری کی صورت میں اثر انداز ہوتے ہیں؟ آج ہم ان 2 موضوع پر بات کریں گے، اور میری آج بھی یہی کوشش ہوگی کہ میں انتہائی عام فہم زبان میں بات کروں، کیونکہ ہمارے چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام انسانوں تک اس کے فوائد پہنچیں، اور قانون مفرد اعضاء سے تعلق رکھنے والے شائقین طب، طلباء و طالبات اور عام خواتین و حضرات جن کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم سمیع اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں طبی چینل ہیلتھ از ویلتھ۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے جو 2 موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس میں سے آج پہلے موضوع پر میں انتہائی مختصر الفاظ بیان کروں گا کہ ایلوپیتھک کی ادویات جسم کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی امراض ہیں ان کا مستقل اور کامیاب علاج کیوں نہیں کر پاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواتین و حضرات، طبی طریقہ علاج اور ایلوپیتھک طریقہ علاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے آپ انتہائی مختصر ایلوپیتھک کا سن لیجئے کہ ایلوپیتھک ادویات جسم سے مستقل امراض کا خاتمہ کیوں نہیں کرتی۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جسم کے اندر پائے جانے والے کسی بھی مرض کی جب دوا دی جاتی ہے یا کوئی انجیکشن جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے یا کوئی ڈرپ کی صورت میں دوا جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے یا کوئی ٹیبلٹ یا کوئی کیپسول جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، تو ان ادویات کے اندر وہ اثرات پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر ہمارے پیدا ہونے والے اور رک کر متعفن ہونے والے مادے کو صرف اور صرف جسم کے اندر نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جسم کے اندر بن کر رک کر متعفن ہونے والے مادے کا اخراج ہونا چاہیے، اور اس متعفن مادے کا اخراج ہی اصل صحت ہے جس سے مستقل مرض ختم ہوتا ہے، جبکہ ایلوپیتھک ادویات کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ جسم سے متعفن شدہ زہر آلود مادے کا اخراج کر سکیں۔ وہ صرف اور صرف اس رکے ہوئے مادے کو جسم کے اندر چلا کر نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایلوپیتھک کے اندر کسی قسم کے کوئی بھی مسالات کسی بھی پوٹینسی میں استعمال نہیں کروائے جاتے۔ مسالات سے یہ مقصد ہے کہ کسی بھی مادے کو جسم سے تیزی کے ساتھ اخراج کرنے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کروائی جاتی۔ اور دوسری مثال جو ہے وہ قبض کی آپ مثال لے لیں۔ ایلوپیتھک کے اندر قبض کا کوئی بھی مستقل علاج موجود نہیں ہے۔ آپ کو قبض کشا گولیوں کے پتے دیے جائیں گے، اس میں سے آپ روزانہ 1 گولی صبح کھائیں گے تو تب جا کر آپ کا پیٹ صاف ہوگا۔ علاوہ ازیں ایلوپیتھک ادویات کے اندر قبض کا مستقل علاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے سے بڑے امراض لے لیں، چھوٹے سے چھوٹے امراض لے لیں، آپ کو سرجری کی طرف ہی دھکیل دیا جائے گا۔ جب انجیکشن سے، اینٹی بائیوٹک ادویات سے، ڈرپس سے، ٹیبلٹ سے، کیپسول سے، ملٹی وٹامن سے آپ کا علاج نہیں ہو پائے گا تو آپ کو سرجری کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جبکہ کسی بھی مرض کا علاج سرجری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر جو 6 فعلی اعضاء بنائے ہیں، ان کا تعلق
कायनाती कैफियत के साथ है। और 6 किस्म की जो कायनाती कैफियत हैं, सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी, इन 6 कैफियत का मैं अपनी वीडियो में हर बार क्यों ज़िक्र करता हूँ? इस वजह से ज़िक्र करता हूँ क्योंकि नए देखने वाले दोस्त अहबाब जो आते हैं, जो वीडियो देखते हैं, ताकि उनके इल्म में हो कि हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होने वाली बीमारियाँ वो किस सूरत में पैदा होती हैं। मुख्तसर सुन लीजिए, यही 6 कैफियत में से 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत मिलकर एक मादा तैयार करती हैं, और वही मादा हमारे जिस्म के अंदर कमी बेशी की वजह से मर्ज़ की सूरत अख्तियार करता है, और उसी मादे को एतदाल पर लाना सेहत है। यानी कि जो मादा जिस्म के अंदर बढ़कर, रुक कर, मुताफ़न होकर ज़हर आलूद हो चुका होगा, उसका इखराज सेहत है। और जो मादा हमारे जिस्म से तेज़ी से इखराज कर रहा होगा, जिस मादे को हमारे जिस्म की ज़रूरत होगी, तो उस मादे को रोकना सेहत है। और जिन 2 कैफियत का मैं बार बार ज़िक्र करता हूँ कि 2 कैफियत से मिलकर एक मादा बनता है, ये 2 कैफियत हमारे रोज़मर्रा की खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई भी किसी किस्म की चीज़ खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर इन 6 कैफियत में से मुख्तलिफ़ किस्म की 2 कैफियत पाई जाएंगी। एक कैफियत 75% पाई जाएगी और दूसरी कैफियत साथ 25% पाई जाएगी। अब एक ही किस्म की ग़िज़ाएँ खाने से हमारे जिस्म के अंदर एक ही किस्म का मादा बनता रहता है और वह रुक कर मुताफ़न होता है, जिस वजह से हमारे जिस्म में अमराज पैदा होते हैं, और उसकी तशख़ीस हम बआसानी सुबह का अपना पहला यूरन देख कर सकते हैं, और हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा पहला मौजू समझ आ गया होगा कि एलोपैथिक की अद्वियात जिस्म के अंदर पाए जाने वाले अमराज का मुस्तकिल और कामयाब इलाज क्यों नहीं कर पाती, और क्या वजह है कि एक वक्त ऐसा आता है मरीज़ को सर्जरी की तरफ धकेल दिया जाता है, जबकि सर्जरी किसी भी मसले का हल नहीं। सर्जरी एक आखिरी ऑप्शन होता है। अब बवासीर की ही मिसाल ले लें। बवासीर का हर्बल अद्वियात के साथ मुस्तकिल और कामयाब तरीन इलाज मौजूद है, जिससे दोबारा ज़िंदगी में कभी भी बवासीर नहीं होती। अगर मरीज़ ये बात समझ जाए कि मैंने कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, तो उसको कभी भी दोबारा बवासीर का मर्ज़ नहीं होगा। जबकि एलोपैथिक के अंदर बवासीर के मर्ज़ का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है। आप शुगर को ही ले लें। मैं शुगर के हवाले से छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। शुगर के अंदर आपको टाइप 1 और टाइप 2 की अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है वही अद्वियात आपके गुर्दों के ऊपर असरअंदाज होकर आपके गुर्दों को डायलिसिस की पोजीशन में पहुंचा देती हैं, और मरीज़ को मशवरा दिया जाता है कि अब आपके डायलिसिस होंगे। अब डायलिसिस होने के बाद इंसान की किसी किस्म की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो 1 माह ज़िंदा रहेगा, 6 माह ज़िंदा रहेगा या 1 साल ज़िंदा रहेगा। और एलोपैथिक अद्वियात की सबसे बड़ी और मेन मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ कि एलोपैथिक की जितनी भी अद्वियात हैं, चाहे वो सिरप ले लें, चाहे वो मेडिसन ले लें, उनकी डब्बी के अंदर साथ एक पर्ची मौजूद होती है, जिसके अंदर इंतहाई बारीक अल्फाज के अंदर इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो दोस्तों, वो उस मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं और कुछ फ़वाइद लिखे होते हैं। अगर आप उसका उर्दू में तर्जमा करवा लें तो आप कभी भी वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर्ची के अंदर कम अज़ कम 80 से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं और 10 से 12-15 फ़वाइद लिखे होते हैं। और फ़वाइद भी आपको उसी सूरत में होंगे जब वो अद्वियात आपके 6 मिजाज के मुताबिक किसी एक मिजाज पर काम कर जाएगी। अगर उस दवाई की आपके जिस्म को ज़रूरत होगी तो वह दवाई आपके मिजाज के ऊपर काम करेगी, वरना उसके अलावा 6 में से 5 मिजाज की सूरतें ऐसी हैं जिनकी तशख़ीस करने के बाद ही हम मेडिसन का और नुस्खा जात का या ग़िज़ाओं का फ़ैसला करते हैं कि इस मरीज़ को कौन सी ग़िज़ा, कौन सी अद्वियात,
कौन से नुस्खा जात और कौन से मरकबात या कावाजात इस्तेमाल करवाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे 2 मौज़ूआत में से आप एक मौजू को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तिब के हवाले से अपने इंतहाई ख़ास मौजू की तरफ, जो कि मैं आपको तफसील के साथ समझाऊंगा कि हमारे जिस्म के ऊपर असर अंदाज होने वाले वो कौन से 3 असबाब हैं जिसकी वजह से हमारे 6 फ़ेली आज़ा में से किसी एक फ़ेली उज़्व के अंदर तेज़ी वाक़ होती है, जिसके बाद हमारे किसी दूसरे उज़्व में तस्कीन या तहलील पैदा हो जाती है, जिस वजह से जिस्म में अमराज पैदा होते हैं। क्योंकि याद रखें, जिस्म के अंदर मर्ज़ की सिर्फ 2 ही सूरतें हैं। उन 2 ही सूरतों में से एक सूरत सामने आएगी और उसी एक सूरत को हम तशख़ीस करके अद्वियात और नुस्ख़ाजात का इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं उन 3 बुनियादी असबाब की तरफ जो कि तिब के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन 3 असबाब के अलावा चौथा कोई भी ऐसा सबब नहीं है जो कि जिस्म के ऊपर बीमारी की सूरत में असरअंदाज हो, माँ सिवाय किसी नागहानी आफत के। मिसाल के तौर पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या ज़लज़ले से हम मुतासर होते हैं, या सैलाब से हम मुतासर होते हैं। इसके अलावा कोई भी सबब नहीं होगा। हमारे अंदर जो 6 फ़ेली आज़ा हैं, इनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ असरअंदाज होने वाले 3 ही बुनियादी असबाब हैं। नंबर 1 कैफ़ियाती असबाब, नंबर 2 नफ्सियाती असबाब, नंबर 3 मादी असबाब। अब मैं आपको एक एक करके इनकी मुकम्मल तफसील समझाऊंगा, जिससे आप इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से आप अपनी तशख़ीस करके अपना इलाज ख़ुद कर सकेंगे। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखते हैं और थोड़ी सी तवज्जो रखते हैं, अगर आपके अंदर तिब का थोड़ा सा भी शौक़ है, तो इंशाअल्लाह आप आसानी के साथ किसी भी मर्ज़ का अपना इलाज ख़ुद कर लेंगे। आपको किसी भी जगह कोई मसला या मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि हम जितनी भी अमराज की तशख़ीस करते हैं वो यूरन यानी पेशाब से तशख़ीस करते हैं, और पेशाब देखने की शराइत वाली मैंने वीडियो बना रखी है। उस पूरी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। आप वो वीडियो तसल्ली के साथ देख लीजिएगा, ताकि आपको यूरन से मिजाज की तशख़ीस करने का तरीका समझ आ जाए। कानून मुफरद आज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन तिब, तुलबा व तालबात और आम ख़वातीन व हज़रात, अब मैं आपके सामने 3 उन असबाब की तफसील पेश करने लगा हूँ जो मैंने अभी बयान किए हैं। नंबर 1 कैफ़ियाती असबाब। कैफ़ियाती असबाब, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो 6 कैफ़ियात हैं: गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी। याद रखें, कायनाती कैफ़ियात कभी भी आपस में 2 कैफ़ियात मुतज़ाद इकट्ठी नहीं होंगी। गर्मी और सर्दी इकट्ठी नहीं होंगी, खुश्की और तरी इकट्ठी नहीं होंगी, अंधेरा और रोशनी इकट्ठी नहीं होंगी। बाकी ये 2 कैफ़ियात आपस में किस तरह मिलकर मादा बनाती हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। वो आप तफसील के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि हम फिर दोबारा उसी मौजू की तरफ चले जाएं। वो वीडियो आप तसल्ली के साथ देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। कैफ़ियाती असबाब का मतलब ये है कि 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कैफ़ियात आपस में मिलकर एक मादा तैयार करती हैं। हम एक ही किसी कैफ़ियत की मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि सर्दी और स्याही, सर्दी और अंधेरा, यानी कि स्याही, क्योंकि स्याही को हम अंधेरे के साथ तशबीह देते हैं। अंधेरा एक वो वाहिद ऐसी कैफ़ियत है जो हर वक्त पूरी कायनात के अंदर 24 घंटे मौजूद है, और ये एक बुनियादी इकाई है कायनात के अंदर जिसका हम किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकते। और इसी तरह रोशनी भी एक कैफ़ियत है जो कि इंसानी सेहत के ऊपर
اندھیرا یعنی کہ سیاہی کی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے انسانی صحت کے اوپر گرمی، سردی، خشکی، تری اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح انسانی صحت کے اوپر اندھیرا یعنی کہ سیاہی کی صورت میں اور روشنی صفائی کی صورت میں انسانی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی انسانی صحت کے اوپر اثر انداز کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی، تو پھر ہمیں گرمی، سردی، خشکی اور تری کا بھی مکمل طور پر انکار کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اندھیرا وہ واحد بنیادی اکائی ہے جو کہ ہماری کائنات کے اندر 24 گھنٹے موجود ہے۔ صرف اور صرف سورج نکلنے کی وجہ سے وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں روشنی نظر آتی ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ دو متضاد کیفیات آپس میں جس طرح کائنات کے اندر اکٹھی نہیں ہوں گی، اسی طرح یہی 6 کیفیات جسم کے اندر بھی آپس میں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ 2 کیفیات آپس میں مل کر ایک مادہ تیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سردی اور سیاہی آپس میں مل کر ایک مادہ تیار کرتی ہیں۔ اب ہم روزمرہ کی کھانے پینے والی چیزوں میں سے جب کوئی ایسی چیز کھائیں گے جس کے اندر 75% سردی والا مادہ اور 25% سیاہی والا مادہ پایا جاتا ہے، تو اسی طرح کی غذائیں کھانے سے ہمارے جسم کے اندر سردی کی کیفیت زیادہ ہو جائے گی، اور اس کیفیت کے بڑھ جانے سے ہمارے جسم میں جو بھی کسی قسم کے امراض پیدا ہوں گے تو وہ امراض اس کیفیت کے سبب سے ہی پیدا ہوں گے۔ یہ تھی 3 اقسام میں سے ایک پہلی قسم کیفیاتی اسباب، کہ کیفیاتی اسباب ہمارے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں ان 3 بنیادی اسباب کی اقسام میں سے دوسری قسم کی طرف، جو کہ دوسری قسم ہے نفسیاتی اسباب۔ ہماری صحت کے اوپر اثر انداز ہونے والی ان اقسام میں سے یہ دوسری قسم بھی انتہائی اہم قسم ہے جو ہماری صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر الفاظ میں ان نفسیاتی اسباب کو بیان کر سکوں۔ یاد رکھیں، نفسیاتی اسباب میں ہمارے روزمرہ کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے ہی بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جس رب نے پیدا کیا ہے، ہمارا اس کے اوپر مکمل طور پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسی نے پیدا کیا ہے اور ابھی تک اسی نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے اور آگے بھی وہی قائم و دائم رکھے گا، اور روح امر ربی ہے، اس نے ایک دن اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا مکمل یقین اور اعتماد رکھنا ہوگا عقیدے کے ساتھ کہ جس اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے، زندگی کے تمام تر مسائل بھی اللہ پاک ہی حل کرتا ہے۔ تو ان معاملات میں کسی قسم کی پریشانی میرے نزدیک کوئی بھی معنی نہیں رکھتی، اور نہ ہی پریشانی کو اپنے دماغ کے اوپر حاوی کرنا چاہیے۔ میں آپ کو نفسیاتی اسباب کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نفسیاتی اسباب انسانی صحت کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ نفسیاتی اسباب میں روزمرہ کے معاملات میں یہ تمام معاملات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ہر صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نفسیاتی اسباب سے بچنے کا کوئی بھی حل موجود نہیں ہے۔ یاد رہے، 25% کیفیاتی اسباب صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور 25% ہی نفسیاتی اسباب بھی انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز کا تہیہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے ذہن سے تمام تر پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نماز کے اندر تمام تر زندگی کا سکون موجود ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے
تو آپ نفسیاتی اسباب کا شکار ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں مختلف قسم کی باتیں آئیں گی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے نفسیاتی اسباب اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہوں گے، میں بہت ہی بہترین قسم کی مثالیں پیش کرنے لگا ہوں۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کھلونوں کی بھی خواہش کرتا ہے، اس کے ماں باپ اس کی نظروں سے تھوڑا سا بھی اوجھل ہوں تو تب بھی وہ ضد کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ باہر جا رہا ہے، باہر جانے کی صورت میں وہ ساتھ ہی رونے لگ پڑتا ہے۔ وہیں سے اس کی زندگی میں نفسیاتی اسباب شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ جب وہ سکول میں جاتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر نفسیاتی اسباب کا دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ سکول کا کام، گھر کا کام، بیگ کا بوجھ، ماں باپ کی باتیں، بہت سارے مسائل سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے، جب بچہ تھوڑا جوان ہوتا ہے تو اس کے بعد ماں باپ کا، معاشرے کا اس کے اوپر مزید دباؤ شروع ہو جاتا ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے کہ بیٹا آپ موبائل استعمال نہ کریں، آپ ٹی وی زیادہ نہ دیکھیں، تو یہ ساری باتیں نفسیاتی اسباب کے اندر آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزمرہ کے ہمارے جتنے بھی یہ عوامل ہیں یہ ہمارے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب بچے یا بچیاں جوان ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول قائم کریں، دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ ہر قسم کے مسائل دوستانہ تعلقات کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ نفسیاتی اسباب کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بھی نفسیاتی اسباب ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، اب انہوں نے کیا آگے پڑھنا ہے، کیا بننا ہے، ان کو کیا بنانا ہے، یہ سارے نفسیاتی اسباب ہیں۔ اور یہ نفسیاتی اسباب کی اقسام ہیں۔ پھر ماں باپ کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں، جب بچے بچیاں جوان ہوتے ہیں تو ان کی شادی کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے معاملات میں کھانے پینے کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، اچھے حالات کے حوالے سے، بجلی، گیس، پانی، ٹیلی فون، ان بلوں کے حوالے سے، آنے جانے کے مسائل کے حوالے سے، کنوینس کے حوالے سے، اسی وجہ سے ہر گھر کے اندر میاں بیوی کے معاملات کے حوالے سے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کے حوالے سے، مطلب کہ کوئی بھی بات آپ لے لیں جو کہ آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوگی تو ان کا تعلق آپ کے نفسیاتی اسباب سے ہی ہوگا، جس وجہ سے یہ 25% نفسیاتی اسباب ہمارے امراض کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے ان نفسیاتی اسباب پر کنٹرول کریں تاکہ ان 25% اسباب سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان 3 بنیادی اسباب میں سے تیسری قسم کی طرف، یعنی کہ مادی اسباب۔ مادی اسباب ہمارے جسم کے اوپر 50% اثر انداز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، 25% کیفیاتی اسباب، 25% نفسیاتی اسباب اور 50% ہمارے جسم کے اوپر مادی اسباب اثر انداز ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہم مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان 3 بنیادی اسباب کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک لمبے عرصے تک کوئی بھی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ مادی اسباب کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مادی اسباب مطلب کہ 6 کیفیات میں سے 2 کیفیات جو مل کر آپس میں ایک مادہ تیار کرتی ہیں، اسی مادہ سے یہ مادی اسباب بنتا ہے۔ اور جو مادہ ہماری کھانے پینے والی غذاؤں کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہی مادہ ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس ایک ہی مادہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مختلف علامات سامنے آتی ہیں جو کہ مرض کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، مرض صرف اور صرف 2 ہی قسم کے آپ کو جسم میں ملیں گے، ایک تسکین کے امراض اور ایک تحلیل کے امراض۔
یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں تمام تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ میں اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ پلیز تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ عام انسانوں کے لیے طبی حوالے سے انتہائی مفید ویڈیو قانون مفرد اعضاء، تحریک، تسکین اور تحلیل کیا ہے۔ یہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا۔ انتہائی آسان الفاظ میں نے وہ ویڈیو بیان کی ہے، وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اب ایک انسان کو اس کو صحت کا مزاج بھی نہیں پتہ کہ میرا صحت کا مزاج کون سا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر میری عمر 42 سال ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس عمر میں صحت کا مزاج کون سا ہونا چاہیے۔ تو اس موضوع پر عمر کے لحاظ سے صحت کے 6 مزاج میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ سرچ کر لیجئے۔ وہ ویڈیو بھی آپ جب ٹائم ملے تو لازمی دیکھیے، کیونکہ ایک عام انسان کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ صحت کا مزاج کون سا ہوتا ہے اور عمر کے کس حصے میں کون سا صحت کا مزاج ہوتا ہے۔ یہی وہ 6 کیفیات ہیں جو 6 ادوار انسان کی زندگی میں چلتے ہیں۔ اگر وہ 6 ادوار انسان کو عمر کے لحاظ سے سمجھ آ جائیں تو انسان اپنے مزاج کی غذائیں، مربع جات اور قہوہ جات خود ہی استعمال کر سکتا ہے اور 98% بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں جن جن موضوعات پر ویڈیو بناؤں گا، یہ میں وہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ انتہائی عام اور بنیادی باتیں ہیں۔ ان کا علم ہونا ہر عام انسان کو اور طب کے طلباء و طالبات کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ مشکل موضوعات کی طرف چلے جائیں گے، مثال کے طور پر ہم پیشاب کے افعال و اثرات کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ہم ڈائریکٹلی نبض کے افعال و اثرات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نبض کی پہچان کیا ہے، یہ 6 نبضیں کون کون سی ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے، تو پھر ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ میں جو بھی ویڈیو تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو دوست احباب میری مکمل ویڈیو دیکھیں گے انہیں خود احساس ہوگا کہ واقعی ہی یہ انتہائی آسان الفاظ میں ویڈیو بیان کی گئی ہے اور ہر عام انسان کے لیے بھی یہ ویڈیو اتنی ہی مفید ہے جو کہ ایک طب کے طالب علم کے لیے ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے والے تمام خواتین و حضرات، تمام شائقین طب، قانون مفرد اعضاء سے تعلق رکھنے والے حکماء حضرات، طلباء و طلبات اس بات کو سوچتے ہوں گے کہ یہ بھائی ہمیں نسخہ جات کیوں نہیں بتاتے۔ تو دوستو، عام خواتین و حضرات، میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نسخہ جات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ نسخہ جات کی اس وقت تک کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس وقت تک نسخہ جات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کو اپنے مزاج کا علم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے مزاج کا علم نہیں ہے تو آپ کھجوریں، بادام، پستہ، اخروٹ، مختلف قسم کے میوہ جات یا سبزیاں یا گوشت یا دالیں یا دودھ یا کسی قسم کی کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ کیونکہ اب اخروٹ کسی بھی ہر قسم کے انسان کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہوگا، اس کے لیے مزاج کی جانچ کرنی پڑے گی کہ اخروٹ کا مزاج کیا ہے اور انسان کا مزاج کیا ہے، کس مزاج میں کس انسان کو یہ اخروٹ کی کتنی مقدار استعمال کروانی ہے، یا کسی بھی غذا کو کتنا استعمال کروانا ہے، یا کون سے نسخہ جات اس انسان کے لیے ٹھیک ہیں کہ اس کا یہ مزاج بنتا ہے اور اس نسخہ کا یہ مزاج بنتا ہے، اس کو یہ استعمال کروانا ہے۔ میری آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جتنی بھی ویڈیو آئیں گی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کی مختلف قسم کی ایلوپیتھک کی دواؤں سے جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کو میں اتنے بہترین قسم کے
انتہائی آسان اور سستے ترین نسخہ جات، 2 سے 3 اجزاء کے نسخہ جات، 3 سے 4 اجزاء کے نسخہ جات، 4 سے 5 زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 اجزاء کے نسخہ جات آپ کو میں بتاؤں گا۔ قانون مفرد اعضاء کے اندر جو 36 قسم کی ادویات ہیں وہ میں ساری آپ کو ایک ایک کر کے نوٹ کرواؤں گا، مگر ابھی وہ نسخہ جات آپ کو دینے کا کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اگر وہ سارے تمام تر نسخہ جات، وہ صرف 36 ادویات نہیں ہیں، اس کے علاوہ لبوب، معجونات، مختلف قسم کے مغلظات، بہت زیادہ اچھی چیزیں موجود ہیں جن کا میں آپ کو ایک ایک چیز کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بہت ہی قسم کے شربت موجود ہیں، بہت ہی قسم کے نسخہ جات، بہترین سے بہترین چیزیں موجود ہیں جو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ان کے نسخے بھی نوٹ کرواؤں گا۔ مگر سب سے پہلے آپ کو اپنے مزاج کی تشخیص سمجھنی پڑے گی، اور انشاءاللہ میں تمام عام خواتین و حضرات کو بھی آپ کو مزاج سیکھنے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ جب تک آپ کو صحت کی حالت میں اور مرض کی حالت میں مزاج کو سمجھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، اس وقت تک نسخہ جات بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں نسخہ جات موجود ہیں، مگر جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ کس نسخے کا کیا مزاج ہے تو وہ نسخہ استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ الٹا استعمال کریں گے تو فائدے کی بجائے نقصان دے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ اگلی ایک اچھی ویڈیو تک حکیم سمیع اللہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔